نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم ابن آدم حتى تسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه ومما أنفقه، وما عمل مما علم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا. مسلمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا کہ ان چیزوں پر آپ کو ایمان لانا ہے، ماننا ہے، تصدیق کرنا ہے، اقرار کرنا ہے. اللہ پر ایمان لانا، رسول کی رسالت پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مسلمان بننا ہے، مومن بننا ہے تو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا، ان چیزوں کا اقرار کرنا پڑے گا، ان چیزوں کی تصدیق کرنی پڑے گی، چاہے عسر کی حالت میں ہو چاہے یسر کی حالت میں ہو. تنگی میں اگر آپ ہیں تب بھی اللہ پر ایمان لانا ہے، آپ فراخی اور کشادگی کی حالت میں ہیں تب بھی اللہ پر ایمان لانا ہے. تو البتہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں پر ایمان لانے کا ہم کو مکلف بنایا ہے. اگر نہیں لائے قیامت کے دن پکڑا جائے گا، جہنم رسید کر دیا جائے گا. اور اگر ایمان کا ذرہ، ایمان کا شمع اگر ہمارے قلب کے اندر اگر ہوگا تو چاہے ہم فاسق و فاجر ہیں، چاہے ہم گنہگار ہیں، لیکن جہنم سے ایک نہ ایک دن نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. احادیث میں ذکر کیا گیا. مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ ان ایمان کے متعدد شعبوں میں سے آخرت پر ایمان، آخرت کی فکر. قرآن مجید کی آیت اور اللہ کے رسول کا فرمود میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے. صبح میں اٹھتے ہیں، صبح کے موقع پر، شام کے موقع پر، دوپہر میں، رات میں، جب دیکھو تب دنیا، جب دیکھو تب پیسہ کمانا ہے، جب دیکھو تب مالدار بننا ہے، جب دیکھو تب کرسی چاہیے، عہدہ چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے. ہر جگہ یہ ماحول ہے، کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. ہر جگہ، دیہات ہو، شہر ہو، صوبہ ہو، ملک ہو یا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، ہر جگہ مال کا سکہ چل رہا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ عیش و آرام کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے یہ 60-70 سالہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے گزر جائے، کوئی تکلیف نہ آئے، پیسہ وافر مقدار میں مل جائے، 2 وقت کی روٹی مل جائے، بس زندگی گزار کر ہم قبر میں چلے جائیں.
اسی کو قرآن مجید میں ہر جمعہ کو ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے دنیاوی زندگی کو اور دنیا کے اسباب کو تم نے ترجیح دے رکھی ہے، اسی کی فکر ہمیں لگی ہوئی ہے کہ کب کہیں سے 2-4 روپے آ جائے اور زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے بڑی بیماری قرآن مجید یہ ایسی جامع کتاب ہے کہ مختصر الفاظ اس کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں معنی کا سمندر ہوتا ہے، معنی بہت ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس میں ہماری ایک بیماری کا بھی تذکرہ ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتلا دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تمہاری سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ دنیا کی محبت قلب کے اندر جاگزی ہو گئی ہے۔ ہم جب مال کمانے نکلتے ہیں، عزت کی خواہش ہوتی ہے اور شہرت ہم کو چاہیے، تو دیکھتے نہیں کہ سامنے کون ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، الزامات کی جو ہے وہ بہتات لگائی جا رہی ہے۔ کسی کو ہم اپنی نظر کے اندر بڑا نہیں سمجھتے، یہ مال کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دنیا کا مال آدمی کمانا چاہتا ہے وہ اسی لیے کہ بھئی چند روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دنیا دی ہوئی ہے، یہ زندگی دی ہوئی ہے، یہ آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت باقی بھی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے والی جو چیز ہے یعنی دنیا، خیر نہیں ہے، کامل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خیریت نہیں ہے، وہ آپ کو اتنا سکون نہیں پہنچا سکتی جتنا کہ تم کو آخرت میں جنت سکون پہنچائے گا۔ چنانچہ عالم جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک عالم تو وہ ہے کہ جہاں پر خوشی ہی خوشی ہوگی، آرام ہی آرام، عیش و عشرت، کوئی غم کا گزر نہیں ہوگا، وہ جنت ہے۔ اور ایک عالم وہ ہوگا جہاں تکلیف ہی تکلیف، جہاں صدمہ ہی صدمہ، وہاں عیش و آرام کا گزر نہیں، خیال بھی نہیں آ سکتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ ہے جہنم۔ اور ایک عالم ہے کہ جہاں مصیبت بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، عیش و آرام بھی ہوگا، ساتھ میں غم بھی ہوگا، فکر بھی ہوگا، اور یہ وہ دنیا ہے۔ چنانچہ اس کو بہت واضح مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت مالدار ہے، بہت گاڑیاں بھی ہے 2-4، اور جو ہے وہ بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ بنایا ہوا ہے، کمرہ بھی جو ہے وہ وہاں پوری ٹھنڈک کے سامان اس نے فراہم کیے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، بظاہر دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن رات کو بستر پر جاتا ہے تو نیند نہیں آتی، اس کو گولی لینی پڑتی ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے، دوسرا آدمی کچھ نہیں ہے اس کے پاس، یہاں تک کہ دوپہر کی ایک روٹی اور شام کی ایک روٹی بھی اس کو میسر نہیں ہوئی اور فاقے سے ہے، لیکن اپنی جھوپڑی کے اندر جب رات کو جاتا ہے، جیسے ہی پڑتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے، اور صبح میں اٹھتا ہے 8 گھنٹے کی آرام والی نیند لے کر وہ اٹھتا ہے۔ تب میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ دونوں میں سے اچھی زندگی کس کی ہے؟ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، گاڑیاں ہے، تمام کے تمام عیش و عشرت کے تمام سامان ہیں، لیکن چین کی نیند نہیں ہے، نیند آتی نہیں اس کو۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، خالی ایک جوڑی کپڑا ہے اپنے بدن کے اوپر، نہ چپل ہے، نہ ٹوپی ہے، کوئی چیز نہیں، بلکہ غسل بھی نہیں کرتا، کبھی مہینہ غسل نہیں کرتا، راستوں پر گھومتا رہتا ہے، لیکن رات کو 8 گھنٹے کی آرام سے نیند لے لیتا ہے۔ کس کی زندگی اچھی ہے؟ وہی آدمی کہ جس کو نیند آ گئی، بدن کو راحت پہنچ گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ذکر کی گئی کہ ایک آدمی ہے، اس کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، طرح طرح کی انواع و اقسام کی آئٹمیں رکھی ہوئی ہے، لیکن کھانے بیٹھا دسترخوان کے اوپر اور فکر ہے کاروبار کا کیا ہوگا، کھیت کا کیا ہوگا، بے موسم برسات ہو گئی، ہم نے کاشتکاری اور کھیتی کی ہوئی ہے، اس کا کیا ہوگا، اتنے سارے گیہوں کیے ہوئے ہیں، وہ تو بہت نقصان ہو گیا۔ سامنے لطیف اور سب سے زیادہ اچھے کھانے اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن لطف نہیں آیا۔ اور ایک آدمی کو آپ روکھی سوکھی روٹی دے دو
پانی میں بھگو کر بھی اس کو کھا لے گا، پیٹ بھر گیا اس کا۔ تو کس کی زندگی اچھی ہے؟ ظاہر ہے کہ دوسرے آدمی کی اچھی ہے۔ پہلے آدمی کے پاس طرح طرح کی نعمتیں ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو الغرض یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت خیر بھی ہے، کامل بھی ہے اور باقی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر نہ خیر ہے نہ بقا ہے بلکہ فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو چند روزہ جو کہ 60 سال کے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 سے 70-80 سال کی ہوگی۔ اس 60 70 80 سال کی عمر اور زندگی گزارنے کے لیے ہم نے آخرت کو بھلا دیا۔ حالانکہ آخرت کی فکر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے جو حالات ہیں، چاہے وہ دیہات میں ہو، چاہے وہ جو ہے وہ شہر کے ہو، چاہے وہ صوبے کے ہو، چاہے وہ دنیا عالمی پیمانے کے اوپر ہو، چاہے وہ اپنے انفرادی ماحول ہو، اجتماعی ماحول ہو، مسجد کا ماحول ہو، کوئی بھی جگہ آپ لے لیجئے، وہاں تمام کے تمام انسان جو ہے وہ مصائب و آلام کے شکار ہے۔ یہ آخرت کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو زمانہ ہے، جہاں ہر طرف انارکی ہے، ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے، ایک دوسرے کے مال اور دولت اور عزت اور شہرت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ زمانہ زمانے جاہلیت، اللہ کے رسول کو جو زمانہ دیا گیا تھا اس سے برا نہیں ہے۔ اس وقت تو مدارس ہیں، عالیشان مسجدیں ہیں، دعات ہے، بیانات ہو رہے ہیں، خانقاہیں قائم ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا اور آپ نے اپنی 40 سال کی عمر کے بعد جب آپ نے کوہ صفا سے اعلان کیا اپنی نبوت کا، اس سے پہلے کے جو حالات تھے، یہ اس وقت کے حالات سے اس وقت کے حالات بہت ہی ناگفتہ ہیں، بہت خراب۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کو کوئی خاص مقام حاصل نہیں تھا، اس کو ایک خالی کھلونا سمجھا جا رہا تھا، میراث میں صرف مردوں کا حصہ، عورتوں کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک چھوٹے سے مرغی کے بچے کے لیے 40 سال تک دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی۔ کوئی معمولی واقعہ پیش آ گیا، ایک دوسرے کی گردن اڑائی جا رہی ہے۔ شراب ان کی گھٹی میں ہے، شراب پینا وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، بلکہ علماء نے نقل کیا ہے کہ عربی زبان کے اندر شراب کے 250 نام ہیں، 250 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شراب ان کی ایک محبوب چیز ہے، اور ظاہر ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول کے درمیان کتنے 550 سال کا فاصلہ ہے، کوئی داعی آیا ہی نہیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، تذکیر کرنے والا اور ڈرانے والا، بشارت دینے والا اور نذیر بن کر کوئی نہیں آیا۔ 550 سال گزر گئے، تو ظاہر ہے کہ کوئی داعی نہیں آئے گا، کوئی ہادی نہیں آئے گا، تو دنیا کی حالت تو خراب ہونی ہی، اتنی حالت خراب تھی۔ پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا نبوت کا کہ بھائی میرے اوپر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد تو آگ کے شعلے برپا ہو گئے، پوری مکہ المکرمہ کے اوپر تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پوری بستی سوائے 3 آدمی کے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سب جو ہے وہ جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور کیسے حالات آئے آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے اور جو ہے بیانات میں سنا ہے کہ اللہ کے رسول کی کمر مبارک کے اوپر اوجھ رکھ دی گئی، اونٹ کی اوجھ، اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور ابو جہل نے اللہ کے رسول کے رخسار مبارک کے اوپر زناٹے دار تماچا رسید کیا۔ آج گاؤں کا کوئی آدمی آپ کو تماچا مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا۔ سید الاولین والآخرین، نبی الاولین والآخرین، تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے اوپر اس نے تماچا رسید کیا۔ کیسے حالات آئے اور صحابہ کی کیا حالت تھی، لیکن چند ہی 10 سال کے اندر ہی صحابہ ایسے ہو گئے کہ عرب تو عرب ہے، لیکن عرب کے علاوہ دیگر مقامات پر حاکم بن گئے۔ کون سا انقلاب برپا کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے ان کے اندر کیا طریقہ اختیار کیا تھا کہ ان کی کایا پلٹ گئی؟ یہی آخرت کا خوف ہے۔
قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، اس کا انکار نہیں ہے، اللہ کے رسول کی صحبت تھی، اس کی بھی تاثیر ہے، یہ بھی ہے، لیکن خوف آخرت۔ مثلا مثال کے طور پر میں ایک واقعہ بیان کر دوں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، اسلام لانے کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ نکلے تھے کہ اللہ یہ کہہ رہے کہ میں محمد کا آج کام تمام کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ، کہ آج تلوار لے کر نکلتا ہوں، یہ کیا چور چرا کر رکھا ہے، گھر گھر میں جو ہے وہ دشمنی ہو گئی ہے، ماں جو ہے وہ مسلمان ہے، باپ جو ہے وہ یہ کافر ہے، اور آپس میں ٹکراؤ پیدا کر دیا ہے، یہ کیسا دین لے کر محمد آیا ہے، آج میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ راستے میں ان کو حضرت حذیفہ یا حضرت نعیم ابن عبداللہ دونوں میں سے کوئی ایک صحابی جو ہے وہ ملے، اور انہوں نے کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بس محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ کہا۔ تو حذیفہ بن الیمان یا حضرت نعیم ابن عبداللہ جو بھی ہے، انہوں نے یہ کہا، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اگر کر دیں گے تو وہی تلوار سے ان کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے وہ خاموش رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہے، پہلے اپنے بہن بھائیوں کی خبر تو لو، وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارا، غصے کا پارا چڑھا، فوراً گئے وہاں پر اور بہن کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ بہن نے جو ہے وہ راستہ روکا اور برابر پٹائی کی، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے جو شوہر تھے یعنی حضرت عمر کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی پٹائی کی، ان کو جو پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہیں چھپا دیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عمر اتنے بہادر اور شجاع تھے، تو بہن بھی جو ہے وہ ایک ہی خاندان کی، ان کی بہن تھی، وہ بھی بہادر تھی، انہوں نے کہا کہ عمر کچھ بھی ہو جائے، جتنا مارنا ہو مار لے، یہ پیشانی ایک مرتبہ اللہ کے سامنے جھک چکی ہے اور ہم محمد کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، اب یہ کبھی ہم اس سے جو ہے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر اتنے جوش میں جا رہے تھے، بالکل جو ہے وہ ٹھٹر گئے اور کہا کہ یہ صنف نازک، یہ عورت کا، میں نے پہلے کہا کہ عورت کی وجود کیا تھا عرب کے معاشرے میں، بول نہیں سکتی تھی، ذرا بلند آواز سے بولے کیا وہ، لیکن آج ایسا بول رہی ہے، اور وہ بھی عمر جیسے آدمی کے سامنے۔ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ بتا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی، تو ان کی بہن نے کہا کہ یہ تو سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ، تو منع کیا، نہیں دیا جائے گا، تو ناپاک ہے، پہلے غسل کرو اس کے بعد دیا جائے۔ حضرت عمر غسل کرنے گئے، سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ عمر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، جب حاکم بنے اور اس وقت ان کے زمانے حکومت میں قحط پیدا ہوا، اور اس وقت انہوں نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اور آخرت کے دن عمر کی پکڑ ہوگی۔ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا کہ وہی عمر جو نبی آخر الزمان کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک کتے کے مرنے کے اوپر جو ہے وہ اپنی باز پرس اور اپنی گرفت کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ آخرت کی فکر تھی، یہ آخر بہت سارے واقعات ذکر کیے جائیں گے لیکن وقت بہت کم ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ گناہ ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہے، یہ آخرت کی، قبر کی، موت کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ صاف الفاظ میں کہ اگر آدمی نے جو ہے آخرت کی فکر کرنی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہمیشہ مال مال مال، کثرت مال کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، کب تک؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے گناہ، جھوٹ کو لے لیجئے، غیبت لے لیجئے، حسد لے لیجئے، کچھ پڑی ہی نہیں ہے۔ ہم تو کیا ہے کہ بھئی آخرت میں ہمیں تو جانا ہی نہیں، قبر کے اندر جانا ہی نہیں، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہی نہیں دینے ہمیں۔ میں نے حدیث پاک بیان کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 5 سوال کیے جائیں گے۔ عمر کہاں گزاری، نوجوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے لیا تھا اور کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس کی بہت تشریح ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ جب ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر جب تک آخرت کی فکر نہیں لائیں گے، وہاں تک کوئی گناہ ہمارے سماج سے اور معاشرے سے نکلنے والا نہیں۔ اس لیے کہ روز مرہ کے بیانات بھی ہو رہے ہیں، درس قرآن بھی ہو رہے ہیں، اور خانقاہ بھی ہے، اور جماعت میں بھی جا رہے ہیں، لیکن جو پہلے تھا ویسا کہ ویسا ہی، کوئی انقلاب آتا ہی نہیں۔ انقلاب صالح اسی وقت آئے گا جب کہ آخرت کی فکر ہوگی، اور ہمارے اندر یہ فکر ہوگی کہ اگر میں نے فلاں کو گالی دی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، قیامت کے دن مجھے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، تو آدمی ڈرے گا، تو آدمی پھر گالی بند کرے گا۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ بھئی حسد اگر ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، ورنہ دنیا کے اندر کون پوچھتا ہے؟ کسی کو بھی گالی دے دو، تہمت لگا دو، الزام لگا دو، طرح طرح کی اس کے آبرو اور عزت کے پرچھ سے اڑا دو، کوئی بولنے والا نہیں، سب خاموش ہے، کسی کے سر کے اوپر جو نہیں رہتی۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں دوسرے آدمیوں کے اوپر، اور جو ہے دیگر علماء حقہ کے اوپر اور اسلام کے ماننے والوں کے اوپر، لیکن کوئی ایک آدمی بولنے کے لیے تیار ہے؟ خاص طور پر مسلمان کی بات کر رہا ہے۔ اگر کافر کے اوپر کوئی حالت آ جاتی ہے تو امریکہ بھی بول رہا ہے، اور اسرائیل بھی بول رہا ہے، اور وہ بھی بول رہا ہے، تمام بول رہے ہیں۔ فلسطین کا واقعہ پیش ہوا، یا کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ دنیا کا اندر، مثلا ابھی فرانس میں جو واقعہ ہوا، کوئی بھی ہندوستان کی کوئی بھی تنظیم نے آواز اٹھائی، احتجاج کیا نہیں کیا؟ کیوں؟ ہر ایک کو یہ چاہیے کہ بس اپنی زندگی گزر جانی چاہیے۔ دنیا کے اندر اگر ظالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ظالم کی مدد تو یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ لو، اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے تو بولو۔ لیکن عجیب انارکی ہے، میں عجیب ستم ہے کہ بھئی کوئی بھی چیز آتی ہے واٹس ایپ کے اوپر سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، مان لیا جاتا ہے، تحقیق نہیں کرتے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر دیتا ہے تو کم سے کم تحقیق تو کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو وسائل تحقیق کے دیے ہیں، لیکن نہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں یہی کہا، میں بھی جانتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پر آگے نہیں چھے کہیں نہ کہیں تو ہے، ارے کیا کہیں نہ کہیں اور ہے۔ اگر دیکھیے علماء نے، مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے، یہ جھوٹ کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ہر سنی سنائی بات کا آگے نقل کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فکر آخرت ہو اور تھوڑی اپنی بیداری ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بس کھایا پیا سویا دکان مسجد اور نہیں۔ کوئی بھی سماج کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اگر کوئی بری منکر کا دیکھتے ہو، اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو روکو، اگر طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے کہو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے تو برا مانو، لیکن نہیں، وہ بھی نہیں۔ تو اس لیے، اور یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی میں احادیث کی روشنی میں آپ کو بتلا سکتا ہوں، یہ سب علامات قیامت ہے، سب علامات قیامت ہے، علامات صغریٰ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یأتی علی الناس زمان یکذب فیہ الصادق ویصدق فیہ الکاذب ویخون فیہ الامین ویؤتمن الخون ویشہد المرء ولم یستشہد ویحلف وإن لم یستحلف وَيَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يُقَدِّسُ إِلَّا الْمَالَ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، جو سچا ہے اس کی تکذیب کی جائے گی، اور جو امانت دار ہے اس کو خائن سمجھا جائے گا، جو خائن ہے اس کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا آدمی وہ ہوگا کمینے کا بیٹا کمینہ، لُكَعُ ابْنُ لُكَعْ، یعنی مالدار ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بیان کی، یہ تو احادیث پاک میں اللہ کے رسول نے علامات قیامت بیان کی اور وہ پائی جا رہی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے نے جو فرمودات دیے ہیں اور قرآن مجید میں آخرت کے متعلق، علامات قیامت کے متعلق جو چیزیں بیان کی ہیں، اس کو تھوڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ ہم بہت لائٹلی اس کو لیتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں، دیکھا جائے
کیا دیکھا جائے گا؟ منکر نکیر کا پتہ ہے، منکر نکیر کالے رنگ کے ہوں گے اور آنکھیں جو ہے وہ نیلے کلر کی ہوگی۔ سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ سوال کریں گے 3 سوال، جواب نہیں دیا تو ہاں بولنا پڑے گا۔ معمولی نہیں ہے خالی دنیا گزار کر چلے جانا، یہ تو کفار کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسی زندگی کا جینا ہے، یہاں کا مرنا ہے، ہمیں تو آگے حساب دینا ہے، ہماری تو کتاب زندگی کھلے گی مرنے کے بعد۔ یہ تو دیباچہ ہے دنیا کے اندر، یہ تو مقدمہ ہے۔ کتاب کے شروع میں ہوتا ہے دیباچہ مقدمہ، یہ 70-80 سال تو خالی دیباچہ ہے، ورنہ اصل زندگی تو بعد میں کھلنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان چیزوں پر عمل کرنے کی اور ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے زندگی میں لانے کی اور اپنے آپ کو قرآن مجید اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو یا کسی کی جو ہے اس میں تھوڑی بہت بھی کوئی ان کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن حالات یہی ہے اور بولنا پڑے گا صاف ہو۔ کچھ دن پہلے میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تھا، تو بیان کرنے کے بعد انہوں نے بولا کہ بھائی ایسی حقیقت بیان کی جانی چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بس قصہ ہو رہا ہے، کہانی ہو رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے۔ لوگوں کو بیدار کب کریں گے؟ جمعہ کی نماز سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ تخویف ہونی چاہیے، تنذیر ہونی چاہیے، تبشیر ہونی چاہیے، تبلیغ ہونی چاہیے، لوگوں کو ڈرانا ہے، لوگوں کو آخرت سے ڈرانا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس تو کوئی واسطہ تھا نہیں، تو یہی جمعہ کا ہفتہ واری پروگرام ہی اللہ کے رسول اس سے ہی یہ کام کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو چیزیں علامات قیامت وغیرہ بیان کی گئی ہے ہم اس کو سیریسلی لے لیں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔